بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 28 اکتوبر 2024 کو سوموار سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے گھر ملکی ہیں تو آپ کو ملیں گی یہاں پر اوتھینٹک خبریں، آج کے نیوز بلیٹن میں بھی ہوں گی۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ ریاض فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کانفرنس سے کیا توقعات ہو سکتی ہیں؟ فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کی 8ویں کانفرنس کا انعقاد سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ہونے جا رہا ہے، جس کے ایجنڈا میں مصنوعی ذہانت اور نئی ٹیکنالوجیز سر فہرست ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق صحرا میں ڈیووس کے نام سے جانے والا فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں عالمی رہنما، چیف ایگزیکٹو اور پالیسی ساز، انڈسٹریلسٹ، گورنرز اور انسانیت کے مستقبل کی تشکیل کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کا آغاز آئندہ روز 29 سے ریاض میں ہونے جا رہا ہے، جو کہ 31 اکتوبر تک جاری رہے گا۔ فائنینسنگ اداروں کے لیے نئے ضوابط کا اعلان۔ سعودی سینٹرل بینک ساما نے فائنینسنگ اداروں کے لیے نئے ضوابط کا اعلان کیا ہے، جن کا تعلق فائنینسنگ کی ماہانہ قسط کی وصولی سے متعلق ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ساما نے فائنینسنگ اداروں کو کلائنٹ سے ماہانہ قسط وصول کرنے کے لیے تاریخ مقرر کرنے کا پابند بنایا ہے۔ ساما نے کہا ہے کہ تنخواہ دار طبقے کے لیے تنخواہ کی وصولی کی تاریخ اور غیر تنخواہ دار طبقے کے لیے باہمی اتفاق سے ماہانہ قسط کی وصولی کی تاریخ مقرر کی جانی چاہیے۔ یہ تاریخ فائنینسنگ معاہدے میں واضح ہونی چاہیے اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی پر ادارہ اپنے کلائنٹ کو پیشگی اطلاع دے گا۔ ساما نے کہا کہ ماہانہ قسط کی وصولی کی تاریخ اگر گزر گئی اور ادارے نے تنخواہ سے قسط ڈیڈکٹ نہیں کی تو پھر اگلے دن یا بعد کے دنوں میں قسط ڈیڈکٹ نہیں کی جائے گی۔ ایسی صورت میں یہ فائنینسنگ ادارے کی غلطی تصور کی جائے گی اور اسے اگلی قسط کی تاریخ تک انتظار کرنا ہوگا۔ ساما نے کہا کہ تنخواہ کی وصولی کی تاریخ میں تبدیلی پر وہی تاریخ مانی جائے گی جس میں تنخواہ اکاؤنٹ میں آتی ہے۔ 3 ماہ مسلسل قسط ادا نہ کرنے یا 5 اقساط تک تاخیر سے ادا کرنے پر کلائنٹ جو ہے وہ ڈیفالٹر قرار دے دیا جائے گا۔ لیبنان کی مدد کے لیے 15واں طیارہ بیروت پہنچ گیا۔ لیبنان کی مدد کے لیے سعودی عرب سے 15واں طیارہ آج پیر کو بیروت پہنچا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ریاض کے خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے بیروت کے رفیق الحریری ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہونے والے طیارے میں مختلف امدادی سامان موجود ہیں۔ انتظامیہ نے کہا طیارے میں غذائی اشیاء کے علاوہ میڈیکل سامان، کمبل، خیمے اور سلیپنگ بیگز ہیں۔ وزیر خارجہ حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ہدایت پر لبنانی عوام کی مدد کے لیے فضائی پل قائم کیا گیا ہے۔ سیرین ایئر لائن کی 8 سال بعد جدہ کے لیے پرواز۔ سیرین ایئر لائن نے 8 سال توقف کے بعد جدہ کے لیے دوبارہ پروازوں کی بحالی کا اعلان کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق دمشق انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے درمیان سیرین ایئر لائن کی آخری پرواز 2016 میں آئی تھی۔ فضائی کمپنی نے کہا کہ دمشق اور جدہ کے درمیان ہفتے میں 2 پروازیں چلائی جائیں گی۔ اس سے پہلے سیرین ایئر لائن کی پروازیں ریاض کے لیے 12 سال وقفے کے بعد بحال ہوئی تھیں۔ دمشق اور جدہ کے لیے پروازیں چلانے کے لیے ایئر لائن کو سعودی شہری ہوابازی کے ادارے کی طرف سے منظوری بھی مل چکی ہے۔ امریکن کمپنی جنرل ایٹلانٹک سعودی عرب میں دفتر کھولے گی۔ امریکن کمپنی جنرل جو اٹلانٹک ہے، اس نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں پہلا جو دفتر ہے وہ سعودی عرب میں کھولا جائے گا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق کمپنی نے کہا خطے میں سرمایہ کاری کے نئے مواقع کے لیے سعودی عرب کا اور دفتر جو ہے وہ کھولا جا رہا ہے۔ واضح ہے کہ امریکن کمپنی جنرل اٹلانٹک ٹیکنالوجی کی بڑی کمپنی ہے جس نے فیس بک اور اوبر میں بھی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے۔ سعودی عرب میں کمپنی کا دفتر ٹیکنالوجی کے علاوہ فائنینسنگ سروسز اور صحت کے شعبوں میں سرمایہ کاری کا ہوگا۔ خیال رہے کہ مذکورہ کمپنی کا مالی حجم $80 بلین ہے، جبکہ توقع کی جا رہی ہے کہ اس کا مالی حجم $100 بلین تک پہنچ جائے گا۔ فالکن نیلامی 5 باز 4,38,000 ریال میں فروخت۔ ریاض میں فالکن کلب کے تحت منعقد نیلامی میں 5 باز 4,38,000 ریال میں فروخت ہوئے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق پہلا باز 45,000 میں اور دوسرا باز 61,000 ریال میں فروخت ہوا ہے۔ تیسرے باز پر بولی کا آغاز 60,000 ریال سے ہوا اور بولی 1,25,000 پر بند ہوئی اور اس کے علاوہ جو ہے جبکہ چوتھا باز جو ہے وہ 67,000 ریال میں فروخت ہوا ہے۔ آخری باز پر بولی کا آغاز 60,000 میں ہوا اور بولی بڑھتے بڑھتے 1,40,000 پر بند ہوئی ہے۔ ٹریفک خلاف ورزیوں پر ایک ہفتے میں 7,000 موٹر سائیکلیں بند۔
सऊदी महकमा ट्रैफिक ने मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियों पर मुख्तलिफ शहरों से 7,654 मोटरसाइकिलें जब्त की हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक 20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों से मोटरसाइकिलों को जब्त किया गया। महकमा ट्रैफिक ने कहा कि सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिलें रियाद रीजन में जब्त की गई हैं, जिनकी तादाद 3017 है। महकमा ट्रैफिक ने कहा कि मक्का मुकर्रमा रीजन में 225, मदीना मुनव्वरा रीजन में 504, मशरक़ी रीजन में भी 504, असीर में 212, तबूक में 64, हाइल में 139, कसीम में 32 और जज़ान में 115 मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं। महकमा ट्रैफिक ने कहा कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल जब्त होगी और ये किसी भी हाल में वापस नहीं मिलेगी। महकमे ने मोटरसाइकिल चलाने वालों को सख्ती के साथ हदायत की है कि वो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें। मक्का मुकर्रमा में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान रोड ट्रैफिक के लिए बंद। रोड जनरल अथॉरिटी ने मस्जिद हरम के करीब वाक़ शहजादा मोहम्मद बिन सलमान रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक अथॉरिटी ने कहा कि महकमा ट्रैफिक और मक्का मुकर्रमा म्यूनिसिपैलिटी के ताउन से मज़कूरा रोड आज पीर से दोनों तरफ से बंद है। मज़कूरा रोड पर मेंटेनेंस का काम होगा और ये रिंग रोड तक बंद रहेगी, जबकि ट्रैफिक के लिए मुतबादिल रास्ते खोले गए हैं। अथॉरिटी ने कहा कि ज़रूरत के तहत अजीज़िया से शाह अब्दुल अजीज़ शाहरा के ज़रिया मरकज़ी इलाके आने वालों का भी रास्ता जो है वो बंद होगा। सऊदी अरब में अमारात की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का हुजम 113 अरब रियाल। सऊदी वज़ीर मईशत और मनसूबा बंदी फैसल अल इब्राहिम ने कहा कि सऊदी अरब में यूएई की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का हुजम 113 अरब रियाल है। अखबारी चैनल के मुताबिक इब्राहिम ने सऊदी अमारात इक़्तिसादी फोरम के तीसरे एडिशन की सरगर्मियों के दौरान अपनी तकरीर में मज़ीद कहा कि पिछले 5 सालों के दौरान सऊदी अरब और यूएई के दरमियान तजारती तबादला 25% इजाफे के साथ 2023 के अख्ताम तक 113 अरब रियाल तक पहुँच गया, जबकि 2019 के अख्ताम तक ये 90 अरब रियाल था। वज़ीर इक़्तिसादियात ने दोनों मुल्कों के दरमियान मुश्तरका स्ट्रेटेजिक उमंगों पर जोर दिया, जो तजारत, सियाहत, लॉजिस्टिक, इंतज़ाम और दीगर मुख्तलिफ शोबों में एक दूसरे की हमायत करते हैं। जद्दा में 2 शहरी गिरफ्तार, नशावर गोलियां और मंशियात की तशहीर कर रहे थे। सऊदी सिक्योरिटी फोर्स और मुजाहिदीन के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के गश्ती दस्तों ने जद्दा शहर में 2 शहरियों को मंशियात और नशावर गोलियों की तशहीर के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। आदल वेबसाइट के मुताबिक खिलाफवर्जी करने वालों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ एक जो कानूनी इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं, जिसके बाद उन्हें बचात अथॉरिटी के हवाले किया जाएगा। सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि शहरी और सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्की मंशियात की स्मगलिंग या इस हवाले से दस्तयाब मालूमात की इत्तला मक्का मुकर्रमा, रियाद और मशरक़ी रीजन में 911, सऊदी अरब के बाकी इलाकों में 999 और जनरल डायरेक्टरेट ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल को 95 पर कॉल करके इत्तला दे सकते हैं। सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि इस हवाले से मिलने वाली रिपोर्ट्स के बारे में तफ्तीश की जाती है और तमाम जो रिपोर्ट्स हैं उसको खुफिया तौर पर जो है वो प्रोसेस किया जाता है। ये तमाम अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।